آج ویو 360 میں بحیرہ احمر میں حوثی باغیوں کی جانب سے تجارتی بحری جہازوں پر حملوں سے بین الاقوامی تجارت اور نظام رسد کو کیا خطرات لاحق ہیں؟ اس سے لوگوں کے لیے ایندھن اور ادویات سے لے کر خوراک تک ہر چیز کی قیمت میں اضافہ ہوگا۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360۔ میں ہوں محمد عاطف، ویلکم ٹو دی شو۔ یمن کے حوثی یا حوثی باغی بحیرہ احمر کی تجارتی راہداری پر گزشتہ سال 19 نومبر سے اب تک 26 حملے کر چکے ہیں، اور سب سے بڑا حملہ بدھ کے روز کیا گیا، جس میں تقریباً 18 ون سائیڈڈ ڈرونز، 2 کروز میزائل اور 1 بیلسٹک میزائل فائر کیا گیا یمنی حوثیوں کی طرف سے بحری جہازوں پر، جنہیں ان پانیوں میں اور بحیرہ احمر میں موجود امریکی اور برطانوی نیوی نے ناکام بنا دیا۔ حوثیوں کا کہنا ہے کہ وہ ان بحری جہازوں پر حملے کر رہے ہیں جو اسرائیل کو حماس کے خلاف جنگ میں مدد فراہم کر رہے ہیں۔ حوثیوں کی جانب سے ان حملوں سے بحیرہ احمر سے ہونے والی بین الاقوامی تجارت متاثر ہو رہی ہے، اور خدشہ ہے کہ اس نقصان میں اضافہ ہوگا۔ بحیرہ احمر خاص طور پر یورپ اور ایشیائی ملکوں کے درمیان تجارت کے لیے ایک اہم گزرگاہ ہے۔ بدھ کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے ان حملوں کے خلاف ایک قرارداد منظور کی، جس کا مقصد حوثیوں کو بین الاقوامی کمیونٹی کی جانب سے یہ پیغام دینا تھا کہ تجارتی بحری جہازوں پر حملے قابل قبول نہیں ہوں گے۔ قرارداد میں مطالبہ کیا گیا کہ حوثی ان حملوں کو فوراً روکیں، اور ساتھ ہی حوثی باغیوں کو ہتھیار فراہم کرنے پر ایران کی مذمت کی گئی۔ یہ قرارداد امریکہ اور جاپان نے پیش کی تھی، جو 0 کے مقابلے میں 11 ووٹوں سے کامیاب ہوئی۔ روس، چین، الجیریا اور موزمبیق نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ آج کے پروگرام میں اسی بارے میں بات کریں گے کہ بین الاقوامی سپلائی چین اور معیشت کو حوثی باغیوں کے حملوں سے کیا خطرات پیش ہیں۔ دنیا بھر کے لیے سمندری تجارت کا تقریباً 15% حصہ بحیرہ احمر سے گزرتا ہے۔ ان حملوں کے باعث اب تک اشیاء تجارت کی ڈیلیوری میں 2 ہفتوں سے زیادہ کا وقت کا اضافہ ہو چکا ہے، جو شپنگ کی لاگت میں اضافے کا سبب بن رہے ہیں۔ بحیرہ احمر دنیا میں پیٹرولیم مصنوعات اور LNG کی سپلائی کے لیے ایک اہم آبی گزرگاہ ہے، جہاں سے دنیا بھر کے لیے 8 سے 10% تیل اور تقریباً 8% LNG سپلائی گزرتی ہے۔ اس کے علاوہ اشیاء خرد و نوش، کیمیکلز اور کوئلے کی سپلائی کا ایک بڑا حصہ اسی آبی راستے سے گزرتا ہے۔ غزہ میں اسرائیل اور حماس کے درمیان 3 ماہ سے جاری جنگ مشرق وسطیٰ کے دیگر حصوں تک پھیلنے پر دنیا بھر میں تشویش پائی جا رہی ہے۔ یمن کے زیادہ تر حصے پر قابض حوثی باغیوں کے لیے بحیرہ احمر میں بحری جہازوں پر حملوں سے اس جنگ کے پھیلنے کا خطرہ مزید بڑھ گیا ہے۔ امریکی اور برطانوی بحری افواج نے جنوبی بحیرہ احمر میں یمن کے حوثیوں کی طرف سے داغے جانے والے تقریباً 21 ڈرونز اور میزائلوں کو مار گرایا ہے۔ یہ حوثی باغیوں کی جانب سے بحیرہ احمر میں 7 اکتوبر کے بعد سے سب سے بڑا حملہ تھا۔ اگرچہ حوثیوں کے ان حملوں میں ابھی تک بڑے پیمانے پر تجارتی بحری جہازوں کو براہ راست نشانہ نہیں بنایا گیا، ان سے آبی گزرگاہ سے گزرنے والے کمرشل بحری جہازوں کی آمد و رفت متاثر ہونا شروع ہو گئی ہے۔ ایسی صورتحال برقرار نہیں رہ سکتی کہ ایک اہم سمندری راستہ جو دنیا بھر میں سامان کی نقل و حمل کا ایک بڑا ذریعہ ہے، دہشت گردوں اور ٹھگوں کی وجہ سے منقطع ہو جائے، اور اسی لیے ہمیں کارروائی کرنا ہوگی۔ حوثی عسکریت پسندوں نے نومبر کے وسط سے اب تک تجارتی جہازوں پر تقریباً 2 درجن حملے کیے ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ وہ غزہ کے فلسطینیوں کی حمایت میں اسرائیل سے تعلق رکھنے والے بحری جہازوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ یمن کی مسلح افواج اسرائیلی بحری جہازوں یا مقبوضہ فلسطین کی بندرگاہوں کی طرف جانے والے جہازوں کو بحیرہ عرب اور بحیرہ احمر میں اس وقت تک جانے سے روکتی رہیں گی جب تک کہ جارحیت بند نہیں ہوتی۔ لیکن حوثی ملیشیا نے ایسے کئی جہازوں کو بھی نشانہ بنایا ہے جن کا اسرائیل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ خبر رساں ادارے روئٹرز کے مطابق اس وجہ سے جہاز رانی کی کمپنیاں خطرات سے بچنے کے لیے بحیرہ احمر اور نہر سوئز کے راستے سے گزرنے سے گریز کر رہی ہیں۔ نتیجتاً انہیں طویل سفر کر کے براعظم افریقہ کے جنوبی سرے کے اوپر سے گزرنا پڑ رہا ہے، جو مال برداری کے اخراجات میں اضافے کا سبب بن رہا ہے۔ پچھلے مہینے امریکہ نے بحیرہ احمر میں ان حملوں کے جواب میں آپریشن پراسپیرٹی گارجن شروع کیا۔ یہ برطانیہ، کینیڈا، فرانس، اٹلی، اسپین سمیت 10 ملکوں پر مشتمل ایک بین الاقوامی میری ٹائم سیکیورٹی فورس ہے۔ خطے سے اس اتحاد میں صرف بحرین شامل ہے۔
सबा शखान, वॉइस ऑफ अमेरिका। हौसी बागियों की तरफ से बुध के हमलों पर रद्द अमल देते हुए अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि इससे तिजारत असरअंदाज हो रही है और ख़बरदार किया कि अगर ये हमले जारी रहे तो हौसियों को इसके नताइज भुगतने होंगे। कल ही ड्रोन्स और मिसाइलों से बड़ा हमला किया गया। ईरान ने इन हमलों के लिए टेक्नोलॉजी, साजो सामान, इंटेलिजेंस और मालूमात देकर उनकी मदद और हौसला अफजाई की है और इसका असर लोगों की हकीकी ज़िंदगी पर पड़ रहा है। हम समुद्री रास्तों की आज़ादी और इसे यकीनी बनाने जैसे नज़रियात की अहमियत की बात करते हैं और मैं जानता हूं कि यह थोड़ी मुबहम सी बात लगती है, लेकिन इसका मतलब लोगों की ज़िंदगियों पर बहुत हकीकी है। हौसी हमलों की वजह से तजारती जहाज रानी के खिलाफ ये हुआ है कि हज़ारों बहरी जहाज़ों को अपना रुख मोड़ना पड़ा, उन्हें मजबूरन तवील रास्ते इख्तियार करने पड़े, इंश्योरेंस के लिए ज़्यादा अदायगी करनी पड़ी और इससे लोगों के लिए ईंधन और अद्वियात से लेकर खुराक तक हर चीज़ की कीमत में इजाफा होगा। हमास इसराइल जंग के खित्ते में फैलने का दुनिया पर क्या असर हो सकता है, इसकी एक शक्ल हमें हौसियों की तरफ से समंदरी तिजारती जहाज़ों पर हमलों के बाद सप्लाई लाइन या रसद की फराहमी में रुकावटों की सूरत में नज़र आ रही है। हौसियों के हमले की वजह से बहरा अहमर में तिजारती जहाज़ रानी के लिए ख़तरा बढ़ा है। माहिरीन समझते हैं कि इसका हल ज़रूरी है और समंदरी तिजारती गुज़रगाह का आज़ादाना इस्तेमाल हर मुल्क का हक़ है। हमने जहाजरानी की 3 बड़ी कंपनियों को अपने बहरी जहाज़ों के रास्ते तब्दील करके जनूबी अफ्रीका की दूसरी जानिब से जाते देखा है। हमने तेल और गैस को भी इसी रास्ते से ट्रांसपोर्ट होते देखा है। लिहाजा इक्तसादी तौर पर शिपिंग और इंश्योरेंस की कीमतों में हकीकी इजाफा हुआ है। लिहाजा ये ज़्यादा देर नहीं चल सकता। तो किसी मरहले पर वो ये कहने पर मजबूर होंगे कि या तो हम सऊदियों को हौसियों के साथ मुज़ाकरात पर मजबूर करें या उन पर हमला करें, क्योंकि ये आखिरकार एक बैनुल-अक़वामी आबी गुज़रगाह है जिसमें से तिजारती जहाज़ों को महफूज तरीके से गुजरने का मुकम्मल हक है। बयान में कहा गया था कि अगर अमेरिका और इसके इत्तेहादी ज़मीन पर हौसियों पर हमले करते हैं तो हौसी भी उन पर हमले करेंगे। आज इस वक्त हम समझते हैं कि ये ख़तरा तिजारती जहाज़ रानी तक नहीं पहुंचा, लेकिन ख़तरा बड़ा ज़रूर है। लेकिन ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि इन जहाज़ों को निशाना बनाया जाएगा जो इसराइल से मुंसलिक नहीं है। अहम बात इस तनाव में कमी लाना है। आप जानते हैं तिजारती शोबे में कोई भी नहीं चाहता कि ये लड़ाई ज़मीन तक पहुँचे, क्योंकि ख़तरात वाज़े हैं। कुदरती तौर पर जब गुज़श्ता रात हमने ये हमले देखे जो बड़े पैमाने पर थे, हमें ये भी याद रखना चाहिए कि ये हमले हज़ारों मील दूर हो रहे हैं। हमारे ख्याल में इसका मकसद इत्तेहादी फ़ौज का इम्तहान है। जब हमले हुए तो उस वक्त इलाके में बहुत कम इसराइली बहरी जहाज़ थे। लिहाजा हमारा सवाल बनता है कि ये हमले क्यों हुए, लेकिन जो हमने देखा वो इत्तेहादी ताकतों की तरफ से इंतहाई वाज़े पैगाम है कि वो इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे और तजारती जहाज़रानी का दिफा करेंगे। हौसियों की तरफ से तिजारती जहाज़रानी पर होने वाले हमलों से बहरा अहमर में होने वाली तिजारत को लाहक ख़तरे और आलमी मईशत पर इसके असरात के बारे में अब मज़ीद बात करते हैं और इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं लंदन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मौशियात के प्रोफेसर डॉक्टर अदील मलिक। डॉक्टर अदील, बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। मेडिटरेनियन शिपिंग कंपनी हो, जर्मन ट्रांसपोर्टेशन कंपनी हपाग लॉयड और डेनमार्क की कंटेनर लाइन मार्क्स कंपनी हो, इन्होंने बहरा अहमर में अपने जहाज़ों की आमदोरफ्त रोक दी है। चीन की सरकारी कंपनी कॉस्को ने भी इसराइल के लिए शिपिंग रोक दी है। आपको ये सूरत हाल किस तरफ जाती नज़र आती है? देखिए, इसमें एक जो अहम बात है वो मैंने आपकी अभी रिपोर्ट देखी, उसमें 3-4 मज़ीद चीज़ें मैं ऐड करूँगा। एक तो ये है कि यहाँ पे पायरेसी अक्सर हुआ करती थी इन रस्तों पे बाज़ मरतबा, लेकिन अब जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है हूसी बागियों के पास, जिसमें आपने मिसाइल्स की बात की, जिसमें ख़ास तरह के ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है, उससे जो रिस्क है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि अक्सर जो एक जहाज़ होता है उसमें अपनी एक सिक्योरिटी भी मौजूद होती है, लेकिन अब जिस तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है वो सिक्योरिटी चैलेंज उससे बढ़ रहा है। चुनांचे होता ये है कि जब भी किसी रास्ते पे इस तरह के ख़तरात दरपेश हों तो आपका इंश्योरेंस प्रीमियम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जो ऑलरेडी पिछले 1 साल में इंश्योरेंस प्रीमियम बहुत बढ़ गया। उसका नतीजे
کافی سارے ہیں. ایک جو بڑا اس کا نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جو کاسٹ آف شپنگ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے, اور وہ جو روزمرہ کی اشیاء ہے اس میں اس کا اثر نظر آ سکتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ پھر ان کو متبادل رستوں پہ جانا پڑتا ہے, اور جب وہ متبادل رستوں میں جاتے ہیں, جس طرح آپ کی رپورٹ بتا رہی تھی کیپ آف گڈ ہوپ سے بہت سارے جہاز جا رہے ہیں, تو اس سے کاسٹ مزید انکریز ہوتی ہے. ایک اور بہت اہم بات جو اس میں ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو کانٹریکٹس ہوتے ہیں شپنگ کمپنیز کے ساتھ وہ بہت عرصے پہلے طے کیے جاتے ہیں. اب جب آپ اس کو آلٹرنیٹیو کس متبادل رستے سے لے کے جاتے ہیں تو کاسٹ اس کی مزید بڑھ جاتی ہے اور ڈیلیز زیادہ آ جاتے ہیں, کیونکہ ایک نارمل رستہ ہے اس پہ خاص طرح کی ٹریفک آتی ہے, ری روٹ ہونے کی وجہ سے وہ ٹریفک انکریز ہوتی ہے, انسرٹنٹی بھی انکریز ہوتی ہے. یعنی تو آپ جو یہ کہہ رہے ہیں ایونچولی اس سب کا اثر کنزیومر کے اوپر ہی پڑے گا. جب کاسٹ آف شپنگ, کاسٹ آف بزنس بڑھ جائے گی تو وہ اثر ٹرانسفر ہوگا کنزیومر پر, اور یقیناً پوری دنیا میں اس کا اثر نظر آئے گا. بحیرہ احمر سے ہونے والی تجارت کا عالمی تجارت میں حصہ ویسے تو 15% سے بھی کم ہے, لیکن اس میں اگر رکاوٹ آ جاتی ہے تو اس کی دنیا کی معیشت پر کیا اثرات ہوں گے؟ بہت اچھا سوال ہے. میرے خیال میں یہ 15 سے کم ہے, تقریباً 10 سے 12 کے درمیان ہے فیصد پوری عالمی تجارت یہاں سے گزرتی ہے. لیکن اس کا جو اثر ہے نا وہ صرف حجم سے نہیں ہے, بلکہ وہ جس کو ہم انگریزی میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں پریسیڈنٹ, یعنی پیش رو یا نظیر بن گئی. ایک مرتبہ جب یہ ایک پریسیڈنٹ بن گیا تو بہت سارے جو دوسرے ٹریڈ روٹس ہیں, مثال کے طور پہ ساؤتھ چائنا سی ہے, وہاں پہ آلریڈی جیو پولیٹیکل کمپلیکسٹیز ایگزسٹ کرتی ہیں, وہاں پہ پھر یہ اگر استعمال ہونا چاہیے, یہی حربہ اگر ہونا شروع ہو جائے استعمال, تو کافی زیادہ خطرات لاحق ہو سکتے ہیں. تو تجارت کے حجم سے زیادہ جو یہ ایک نظیر پیش کرتی ہے, ایک نئی عالمی ریالٹی کو سامنے لا رہی ہے جس میں جیو پولیٹیکل رسک جو ہے وہ ٹریڈ میں بہت زیادہ بڑھ گیا. پہلے تو چائنا اور امریکہ کا کمپٹیشن تھا معیشت کے اوپر, لیکن اب جو یہ رسکس ایمرج ہو رہے ہیں اور رول بیسڈ انٹرنیشنل آرڈر جو ہے وہ بھی آہستہ آہستہ ٹوٹ رہا ہے, تو اس سے یہ تمام خطرات بڑھتے ہیں. پھر ایک اور اہم بات یہ ہے کہ یہ جو خطرہ ہے یہ بلڈ ہو رہا ہے آن اے لاٹ آف ادر شاکس. مثلا آپ نے دیکھا کہ کووڈ کا شوق آیا, اس کے بعد یوکرین کا شوق آیا, اس کے بعد اب یہ وار کا شوق ہے, اب وار سے ریلیٹڈ یہ مزید شوق ہے. تو یہ جو سیریز آف شاکس ہیں وہ عالمی تجارت کے لیے بہت بڑا مسئلہ کریٹ کر سکتے ہیں اگر ہم اس کا حل نہیں ڈھونڈتے جلدی. عدیل صاحب, عالمی افراط زر پر اس کا کیا اثر ہو سکتا ہے جو پہلے ہی ہائی ہے, اور آپ نے اس کی ابھی ریزنز بھی کچھ بیان کی ہیں کہ کیا وجوہات ہیں پچھلے چند سالوں میں جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اور ظاہری بات ہے فوڈ سیکیورٹی اس سے ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے, تو یہ دونوں چیزیں کس حد تک متاثر ہوں گی؟ بہت زیادہ متاثر ہوں گی, کیونکہ آپ کا جتنا تیل ہے وہ سارا زیادہ تر انہی رستوں کے تھرو ہو کر آتا ہے. آپ کی گندم, آپ کی بنیادی جو اشیاء ہیں وہ اس سے آتی ہیں. پھر جو ایون کنزیومر گڈس ہیں اس میں اب جو گلوبل ماڈل ہے وہ ترسیل اور رسد کا وہ جو سپلائی چین کی بات ہے اس میں ہم ایک ٹرمینالوجی یوز کرتے ہیں جسٹ ان ٹائم پروڈکشن, کہ آپ کوئی بھی پروڈکٹ بنا رہے ہیں تو اس کے جو مختلف اجزاء ہیں وہ بس بالکل یعنی جب ارائیو ہوتے ہیں پھر اسی وقت ان کو اسمبل کر دیا جاتا ہے, تو اس کو جسٹ ان ٹائم پروڈکشن کہتے ہیں. تو وہ سارا جو ماڈل ہے آف شورنگ کا وہ اس سے متاثر ہو سکتا ہے, کیونکہ بہت سارے اجزاء جو مختلف دنیا کے ممالک سے آتے ہیں اور ایک جگہ پہ فیکٹری میں ان کو اکٹھا کیا جاتا ہے, اس میں پھر ٹائم سکیل بڑھ جاتا ہے. بہت ساری چیزیں نہ صرف کم اویلیبل ہوں گی بلکہ ان کی ایکسس بھی کم ہوگی, اور جب اس کی ایکسس کم ہو جاتی ہے تو اس کی پرائس بھی بڑھ جاتی ہے. تو اس کے بڑے ریئل ایفیکٹس ہیں. یہ نہیں کہ 4-5 راکٹ آپ نے ادھر پھینک دیے اور وہ ایک رستہ جو ہے وہ اس میں مسئلہ درپیش آ گیا, بلکہ اس کا ریئل ایفیکٹ ہوگا آپ کی جو افراط زر ہے اس پہ. عدیل صاحب, ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکی سربراہی میں جو اتحاد بنا ہے, چاہے وہ اتحاد ہو, پاکستان اور بھارت نے بھی اپنی نیویز کو پانیوں میں اتارا ہوا ہے اسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے, تو کیا یہ اس صورتحال کو بہتر کر پائے گی یہ ایفرٹ؟ دیکھیں, یہ سٹاپ گیپ ارینجمنٹس ہیں, اس میں آپ فوری طور پہ تھوڑی سی سیکیورٹی بڑھا دیتے ہیں رستوں کی, لیکن آپ کو بنیادی طور پہ جو دنیا کے بڑے مسائل ہیں جس میں ایک جسے ہم کہتے ہیں نیوٹرل تھرڈ پارٹی کی ضرورت ہے, یونائٹڈ نیشنز کی ضرورت ہے, عالمی سطح پر کوآرڈینیشن کی ضرورت ہے. جہاں جو سورس ہے نا پرابلم کا وہ یہ ہے کہ یہ جو بہت زیادہ کانفلکٹ ہے گلوبل, اس کو کسی طریقے سے کم کیا جائے, اور وہ جو 80-90 اور 2000 کی دہائی میں ایک رول
رولز تھے, کچھ نہ کچھ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے رول تھے, ایک طریقہ تھا کہ کیسے آپ اپنے تنازعات کو حل کرتے ہیں عالمی اداروں کی صورت میں. اب اس کو کافی زیادہ بڑے مسئلے درپیش ہیں. جب تک آپ اس سسٹم کو ایوالو نہیں کرتے انٹرنیشنلی, تو یہ اس طرح کے مسائل بڑھتے رہیں گے. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ خطے سے صرف بحرین کی جو فوج ہے یا بحرین اس اتحاد میں شامل ہوا اس صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے. کیا وجہ ہے کہ خطے کے جو دیگر طاقتور ملک ہیں جیسے سعودی عرب ہے, UAE ہے, یہ ممالک اتنے زیادہ پیش نہیں ہیں اس ایفرٹ میں؟ دیکھیں, ان ممالک کے لیے جو بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کی اپنی عوام الناس کافی پریشان ہے غزہ کے مسئلے کے اوپر, اور اگر ان کے سامنے کوئی بھی ایسی کاوش جاتی ہے جس میں لوگوں کو ہلکا سا بھی خیال آتا ہے کہ یہ اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ اسرائیل کی مدد کی جائے, ان کی تجارت کو پروٹیکٹ کیا جائے, تو ان کے لیے ایک سینسٹیو مسئلہ ہے یہ. تو اس لیے اس کو میں تو بالکل سرپرائز نہیں ہوں کہ بہت سارے ممالک نے, ایون الجیریا نے بھی ابسٹین کیا اس سے. تو آپ کو سورس جو ہے مسئلے کا اس کو حل کرنا پڑے گا کہ یہ جو عالمی تنازعات ہیں اس میں ایک نئے فریم ورک کی ضرورت ہے دنیا میں, تاکہ ہم اپنے ان مسائل کو اچھے طریقے سے ڈائیلاگ کے تھرو, انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز کے تھرو ریزالو کریں, تاکہ بات اس سطح تک پہنچے ہی نہ کہ ہمیں اس کو لا اینڈ آرڈر ایشو بنانا پڑے. ڈاکٹر عدیل ملک, بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا اور ہمارے ساتھ اس موضوع پر بات کی. ڈاکٹر عدیل ملک بتا رہے تھے کہ جب تک سورس آف کانفلکٹ کو ایڈریس نہیں کیا جائے گا, اور وہ بھی ایک نیوٹرل پارٹی کے ذریعے, تب تک یہ مسائل مکمل طور پر حل نہیں کیے جا سکتے. اور ہاں, کچھ میک شفٹ ارینجمنٹس ان کا کہنا تھا کہ ہو رہے ہیں, لیکن یہ کوئی مستقل حل نہیں ہے, یہ کہنا تھا ڈاکٹر عدیل ملک کا. اور اسی موضوع پر گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے ہیں جو کہ بحیرہ احمر میں حوثی باغیوں کے تجارتی بحری جہازوں پر حملوں سے متعلق ہے. یہ حملے دنیا بھر میں انرجی اور تیل کی سپلائی کو کیا متاثر کر سکتے ہیں, اور اگر ایسا ہو گیا تو دنیا بھر اور پاکستان پر اس کا کیا اثر پڑے گا؟ اس بارے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں کراچی سے معاشی ماہر سمیع اللہ طارق. سمیع, بہت شکریہ آپ ہمیں جوائن کریں. دنیا بھر میں اشیاء ضروریہ کی قیمتیں تیل کی قیمتوں سے جڑی ہوتی ہیں. بحیرہ احمر سے تیل کی تقریباً 12%, LNG کی 8% اور LPG کی 5% سپلائی یورپ کو جاتی ہے. اگر یہ سپلائی کم ہوئی تو یورپ کے لیے کیا مشکلات ہوں گی؟ دیکھیں, بالکل ظاہر ہے, اگر مڈل ایسٹ جو ہے وہ انرجی کا بہت بڑا سورس ہے, اور جو آپ نے جگہ بتائی یہاں سے جو ہے وہ کافی تیل نکلتا ہے, تو ظاہر ہے اس سے جو ہے وہ انرجی کی پرائسز اوپر جا سکتی ہیں. لیکن اگر آپ ابھی تک دیکھیں تو اس وقت قیمتیں جو ہیں انہوں نے ابھی تک رسپونڈ نہیں کیا ہے اس چیز کو. یعنی یہ کہ اگر آپ دیکھیں کہ تیل کی قیمتیں جو ستمبر میں, اگر عرب لائٹ کی میں بات کروں جو وہاں کا مین بینچ مارک ہے, تو جو $98 بیرل کے لگ بھگ تھا, اس وقت وہ $82 بیرل کے آس پاس ہے. یعنی کہ $18 وہاں سے $17-18 کم ہو گیا. یہ ایوریج کی بات کر رہا ہوں میں. تو اس حساب سے اگر آپ دیکھیں تو تیل کی قیمتوں نے ابھی تک اس بات کو رسپونڈ نہیں کیا جن خطرات کا آپ نے اور ہمارے جو معزز مہمان ہیں انہوں نے ذکر کیا. تو اس کے اندر یہ کہ ظاہر ہے یہ کہنا کہ کیا ہوگا وہ تو ظاہر ہے مشکل ہے, لیکن ابھی تک مارکیٹ نے اس چیز کو ریفلیکٹ نہیں کیا ہے قیمتوں میں. اس کے اندر ظاہر ہے اور دوسرے فیکٹرز بھی ہیں. ایک تو یہ کہ امریکہ کی آئل پروڈکشن, پھر گلوبلی جو ہے وہ اگر آپ پورے سال کا ایوریج دیکھیں تو سب کو لگ رہا ہے کہ شاید تیل کی ڈیمانڈ اس حساب سے نہ بڑھے جیسے پہلے لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے, اور سپلائی جو ہے وہ بڑھ جائے. ویسے بھی جو قیمتوں کو سنبھالا ہوا ہے وہ اوپیک کے کٹس نے سنبھالا ہوا ہے. تو یہ 3-4 فیکٹرز ہیں جو کہ تیل کی قیمتوں پہ جو ہے وہ حاوی ہیں ابھی تک. تو ابھی تک قیمتیں جو ہیں وہ بڑھی نہیں ہیں, اور یہی چیز کا امپیکٹ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گلوبلی بھی ابھی تک جو ہے وہ مہنگائی کی شرح پچھلے سال کے مقابلے میں کم ہے, اور اگلے سال اور کم ہونے کی توقع ہے. سمیع, آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ جو تیل کی قیمتیں ہیں گلوبل مارکیٹس میں وہ ریفلیکٹ نہیں کر رہی ہیں اس کرائسس کو کسی بھی طرح سے, جبکہ سردیوں کا موسم بھی چل رہا ہے اور اس موسم میں کنزمپشن بھی زیادہ ہوتی ہے. خاص طور پر یورپ میں تیل اور گیس کی کنزمپشن بڑھ جاتی ہے. تو کیا اس کی وجہ صرف امریکہ کی جو پروڈکشن والیومز ہیں وہ بڑھ جانے کی وجہ سے ہے, یا آپ کو کچھ اور دیگر وجوہات بھی نظر آتی ہیں؟ دیکھیں, اور بھی چیزیں, جیسے یورپ میں جو ویدر ہے وہ اس حساب سے ٹھنڈا نہیں ہوا جتنا ہونا چاہیے تھا. پھر کچھ انوینٹریز بھی زیادہ ہیں. جیسے اگر آپ ابھی بھی دیکھیں تو گیس کی قیمتیں سپاٹ, ہماری جو LNG کی سپاٹ پرائسز ہیں نارتھ ایشیا کی جو کہ ایز اے بینچ مارک یوز ہوتی ہیں, وہ اکتوبر کے مقابلے میں تقریباً آدھی ہو گئی ہیں. $18 MMBTU کے مقابلے میں $9.5 MMBTU. تو ظاہر ہے یہ LNG کا بھی یہ بڑا راستہ ہے
جیسے آپ نے مینشن کیا اپنے انٹروڈکشن میں، تو اس کی قیمتیں بھی تقریباً آدھی ہو گئی ہیں، یہاں تک کہ پاکستان نے جو اس وقت کارگو خریدا ہوا ہے جنوری کے لیے، وہ $18 پہ خریدا ہوا ہے اور اس وقت $9 پہ وہ ٹریڈ ہو رہا ہے۔ تو یہ جو ہے ظاہر ہے اس کا مطلب یہ کہ سپلائی زیادہ ہے اور ڈیمانڈ کم ہے۔ ویسے بھی LNG میں اور فیکٹرز بھی ہیں کہ اگلے 5-6 سال میں کافی بڑی سپلائی آ رہی ہے، تو اس کی وجہ سے بھی چیزیں اوپر نیچے ہو رہی ہیں اور لگ رہا ہے کہ سپلائی زیادہ ہے، ڈیمانڈ کم ہے۔ تو اگر ہم ڈیفینیٹلی پاکستان اس کی کے اندر اور طرف فیکٹرز بھی ہیں۔ جی سمی، اگر ہم پاکستان پہ فوکس کریں، آپ نے جیسے بتایا کہ پاکستان نے جو معاہدہ کیا ہوا ہے اس سے آدھی قیمت میں اس وقت LNG دستیاب ہے، لیکن ایک پاکستان جیسا ایک ملک جس کے پاس ریسورسز بہت کم ہیں کہ وہ بہت لانگ ٹرم معاہدے نہیں کرتا، جس کی بہت ساری ریزنز ہیں، ہم ان ریزنز میں نہیں جا سکتے، لیکن اگر یہ قیمتیں فار ایگزامپل اگر یہ کانفلکٹ زیادہ بڑھ جاتا ہے اور یہ جو روٹس ہیں، سپلائی روٹس ہیں، ان کے اوپر سیکیورٹی کے مسائل کی وجہ سے شپنگ کی کاسٹس بڑھ جاتی ہیں، سپلائی کی کاسٹس بڑھ جاتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں اگر تیل اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے تو پاکستان جس کو پہلے ہی فارن ریزروز کا ایشو ہے، اکنامک ایشوز، کرٹیکل اکنامک ایشوز فیس کر رہا ہے پاکستان کے لیے کیا مشکلات ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں، ہر $5 بیرل قیمت بڑھنے سے تقریباً $1.5 ارب ہمیں نیگیٹو امپیکٹ آتا ہے ہمارے بیلنس آف پیمنٹ کے اوپر۔ تو ظاہر ہے ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم جہاں ہم بیلنس آف پیمنٹ بالکل بیلنس کر کے چل رہے ہیں، تو کوئی بھی قیمتوں میں ایک بڑا انکریز جو ہے ظاہر ہے وہ ہمارے لیے وہ نیگیٹو جاتا ہے پاکستان کے لیے، کیونکہ وہ نہ صرف ہمارا امپورٹ بل بڑھاتا ہے ڈالر کی ریکوائرمنٹ، بلکہ یہاں پہ جو ہے انفلیشن بھی بڑھاتا ہے، مہنگائی، عوام جو ہے ان کا چونکہ پرچیزنگ پاور لمیٹڈ ہے تو وہ دوسری طرف خرچ نہیں کر پاتے، تو دوسری طرف تھوڑا ریسیشنری سین ہو جاتا ہے۔ چوتھا یہ کہ جو گورنمنٹ کا بجٹ ڈیفیسٹ ہے وہ بھی بڑھ جاتا ہے، کیونکہ ڈیفینیٹلی جو تیل کی اور پاور کی پوری چین ہے اس میں جو ان پٹ ہے اس کے جتنا ہمارا آؤٹ پٹ نہیں ہے، تو بیچ میں گورنمنٹ فار ایگزامپل پاور پہ $1 ٹریلین کی سبسڈی دیتی ہے، تو اگر تیل کی قیمت ایک لمٹ سے زیادہ بڑھ جائے گی تو وہ سبسڈی کا کوانٹم آٹومیٹیکلی بڑھ جائے گا، کیونکہ راستے میں چین میں لاسز وغیرہ ہوتے ہیں۔ تو ظاہر ہے تیل کے جو قیمت بڑھنے کے امپیکٹ پاکستان میں وہ ملٹیٹیوڈ ہیں، کیونکہ چین اتنی کلیئر نہیں ہے۔ ایون یہاں تک کہ ہماری جو پیٹرولیم کی چین ہے اس میں لیکیجز اتنی نہیں ہے، لیکن پاور میں ڈیفینیٹلی لیکیجز ہیں، گیس کے اندر ڈیفینیٹلی لیکیجز ہیں، اور اگر LNG کی قیمت ڈالر میں دنیا بھر میں کافی زیادہ بڑھ جاتی ہے تو ظاہر ہے جو گیس کی قیمتیں ہیں اور جو گیس کی کمپنیاں ہیں ان کی لیکوڈیٹی پر بھی امپیکٹ آتا ہے، تو اس سے کافی مسئلے مسائل ہوتے ہیں۔ تو نیٹ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش ایسے جو ملک ہے جو تیل کے بڑے نیٹ امپورٹر ہیں، ان کے لیے تیل کی قیمتیں بڑھنا نیگیٹو ہے، اور پاکستان جیسے ملک کے لیے جس کے لیے جیسے آپ نے کہا کہ ریسورسز بھی لمیٹڈ ہیں، بورنگ کے ایونیوز بھی لمیٹڈ ہیں، بہت زیادہ اس وقت فائنینسنگ ہم ارینج نہیں کر سکتے، تو ظاہر ہے پاکستان کے لیے تیل کا بڑھنا جو ہے وہ نیگیٹو ہے، اور گھٹنا جو ہے جنرلی وہ بینیفیشل ہے۔ اور اگر یہ ٹریڈ روٹس زیادہ امپیکٹ ہوتے ہیں تو پاکستان کی اکانومی امپورٹس پہ بیس کرتی ہے، ہم امپورٹس کر کے ایکسپورٹس کرتے ہیں، اس کا کیا نقصان ہوگا کوئکلی؟ ڈیفینیٹلی اگر پاکستان کو ظاہر ہے یہاں سے اگر ہم تیل امپورٹ کرتے ہیں اور خدا نخواستہ اگر یہ ٹریڈ روٹ امپیکٹ ہو جائے تو ظاہر ہے اس کے تو بہت زیادہ امپیکٹ ہوں گے، کیونکہ پاکستان کی ایک تو ایکسپورٹ مارکیٹس بھی افیکٹ ہوں گی، پاکستان کی اپنی سپلائی چین افیکٹ ہوگی، یہاں پہ پاور کا انفراسٹرکچر کو چلانا امپیکٹ ہو سکتا ہے، گیس کا انفراسٹرکچر چلانا، تو انڈسٹریل سیکٹر کو انرجی کی سپلائی دینا، یہ سارے جو ہیں وہ پرابلمز کافی سارے ہو سکتے ہیں۔ مطلب ہے کہ نیٹ ہم خدا نخواستہ آؤٹ پٹ پہ بھی امپیکٹ دیکھ سکتے ہیں، یعنی GDP بھی اس حساب سے گرو نہ ہو جیسی ہونی چاہیے، امپلائمنٹ پہ امپیکٹ دیکھ سکتے ہیں، بیلنس آف پیمنٹ کے اوپر امپیکٹ دیکھ سکتے ہیں، اور انفلیشن پہ دیکھ سکتے ہیں۔ سمیع اللہ طارق، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا کراچی سے اور ہم سے بات کی کہ اگر تیل کی قیمتوں پر فرق پڑتا ہے تو اس سے دنیا بھر اور پاکستان کے لیے کیا چیلنجز ہو سکتے ہیں، اور پاکستان میں چونکہ پاکستان ایک ایسے وقت سے گزر رہا ہے کہ اس کو اکنامک چیلنجز کا سامنا ہے، یہ بہت ہی زیادہ سنجیدہ امپیکٹ لے کر آئے گا پاکستان کی اکانومی پر۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا، اور اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی، facebook.com/VOA Urdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے VOA اردو کے نام سے، اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @VOA Urdu۔ محمد عاطف کو آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔